अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं लाहौर में रहता हूँ। हम दो भाई थे। मेरा बड़ा भाई जिसका नाम फारूक है। फारूक भाई शादी के बाद अमेरिका चले गए थे। घर पर मैं और भाभी रहते थे। एक दिन मैंने भाभी को अरसलान अंकल के साथ मिलते हुए देखा। इनको देखकर मैं कमरे में फिल्में देखकर सुकून हासिल कर लेता था, लेकिन एक दिन भाभी ने मुझे देख लिया और भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं खामोशी से भाभी के कमरे में दाखिल हुआ और चुप करके भाभी के सामने खड़ा हो गया। भाभी बोली, इधर आओ मुदस्सिर, मेरे साथ बैठ जाओ। देखो मुदस्सिर, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे। इससे तेरे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं। मुदस्सिर, तुम्हें कुछ पता भी है तुमने ये क्या किया है? मुदस्सिर बोला, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा नहीं करूँगा। भाभी ने मुझसे कहा कि वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। मैंने कहा, ठीक है भाभी, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जाओ और सो जाओ। भाभी ने कहा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। भाभी, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने आंटी रुबीना का रखा है। मुदस्सिर, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो? भाभी ने कहा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। भाभी, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने आंटी रुबीना का रखा है। मुदस्सिर, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। भाभी, 10 दिन पहले रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही भाभी का रंग पीला हो गया और भाभी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। भाभी की हालत देखकर मैं डर गया और हौसला दिया कि मैं समझता हूँ भाभी, जितना आप मजबूर हैं इतना मैं भी मजबूर हूँ। इससे कहीं ज़्यादा आप और आंटी रुबीना मजबूर हैं। मैंने आंटी रुबीना की भी बातें सुनी थी कि वो कितनी मजबूर है। भाभी, आप फिक्र ना करें, ये मेरा और आपका राज रहेगा। आंटी को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब कुछ पता है और ना ही अरसलान भाई को पता चलेगा। बस आप एंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर भाभी काफ़ी रिलैक्स हो गई। भाभी ने नज़रें झुकाई और कहा, सॉरी मुदस्सिर, लेकिन तेरा भाई 5 साल बाद घर आता है। मुदस्सिर बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैं हंस दिया। वैसे भाभी, एक और बात है। भाभी ने पूछा, कौन सी बात? भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरसलान कितना भोला है लेकिन उसका तोता कितना बड़ा है। भाभी हंसकर मेरे कान खींचकर कहने लगी, चल शैतान, कोई अपनी भाभी के साथ इस तरह की बातें करता है। भाभी, मैं और आप हमेशा दोस्तों की तरह रहे हैं तो हम बात भी खुलकर करेंगे। अब भाभी भी मुकम्मल मेरे साथ क्लोज हो गई। हाँ मुदस्सिर, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई थी, इसको तुमने ज़ाया किया था। जी भाभी, अगर मैं दूध को ज़ाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा भाभी, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अरसलान अंकल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। भाभी बोली, चल कमीने, अब तुझे अपनी भाभी को ऐसा करते हुए देखकर अच्छा लगेगा। मैंने बहुत जिद की, प्लीज़ भाभी। भाभी बोली, ठीक है, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं तुम्हारे अंकल यहाँ आए थे। प्लीज़ भाभी, अंकल को बहाना बना के एक दफ़ा बुला लो। फिर मैंने भाभी को धमकी दी, अगर आपने अरसलान अंकल को नहीं बुलाया तो मैं आपकी सारी बातें भाई को बता दूंगा। भाभी डर गई और बोली, ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। नहीं भाभी, अभी अरसलान अंकल को कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। अरसलान अंकल का घर हमसे कुछ फासले पर था। भाभी ने आंटी रजिया को कॉल की और कहा कि अरसलान को कल घर भेजें। मुदस्सिर बीमार है, बाजार से सामान लाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। आंटी रजिया ने हंसकर बताया कि अरसलान तो नहीं है तेरे पास। भाभी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा बस कल जल्दी भेजो इसको, आंटी ने कहा। ठीक है, लेकिन फारूक को पता ना लगे। भाभी, ठीक है। फोन बंद कर दिया। मैंने भाभी को हैरान नज़रों से देखा और पूछा, भाभी, आंटी को भी पता है? भाभी बोली, हाँ मुदस्सिर, इसकी मर्जी से ये होता है, लेकिन तुम्हारे भाई फारूक को पता नहीं है। ठीक है भाभी, बस जल्दी से अरसलान आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। भाभी हंसकर बोली, मुदस्सिर, मैं हंसकर, भाभी इस दफ़ा मेरे सामने करना, ठीक है? भाभी बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता।
ارسلان کو پتہ نہیں لگنا چاہیے میں نے کب کہا کہ ارسلان کو پتہ چلے گا۔ بس ویسے ہی میرے کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چارپائی ہے، چارپائی پہ میں سو جاؤں گا اور بیڈ پہ آپ دونوں رہو گے، اور گولی کا بہانہ کرنا کہ اس کو گولی کھلائی ہے، اور دوسرا میرے کمرے میں ہیٹر بھی ہے۔ بھابھی ہنس کر میں تجھے چھوٹا سمجھتی تھی لیکن تم تو بڑے کمینے ہو، پلان بھی تم نے سوچ لیا ہے۔ ٹھیک ہے مدثر، مجھے بھی نیند پوری کرنے دو، تم بھی پوری کر لینا۔ ویسے بھی وہ کل تیری بھابھی کو ارسلان ساری رات جگائے رکھے گا۔ ٹھیک ہے بھابھی، گڈ نائٹ۔ اوکے مدثر، گڈ نائٹ۔ صبح ناشتہ کیا تو ارسلان کی کال آ گئی۔ ارسلان، رضیہ کہہ رہی تھی کہ آپ بیمار ہو۔ ہاں یار، جلدی آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں نکل گیا ہوں، کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ بھابھی کو خوشخبری سنائی۔ مدثر، ارسلان کے سامنے ناٹک کرنا، اسے پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھابھی، ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ بھابھی بھی غضب کی تیار ہوئی تھی اور ارسلان بھی آ گیا۔ بھابھی نے اسے گلے لگایا، میں نے بھی سلام دعا کی۔ بھابھی نے ارسلان کو ایک سمائل دی کہ ارسلان، میں ٹھنڈا لے کر آتی ہوں۔ ارسلان نے بتایا، باجی میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں۔ بھابھی مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے ارسلان، میرے کمرے میں سو جاؤ۔ ارسلان بھابھی کے کمرے میں سو گیا اور بھابھی کھانا بنانے چلی گئی۔ شام کو میں نے ارسلان کو جگایا اور ہم باہر گھومنے چلے گئے۔ شام کے بعد ہم واپس گھر آئے، کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد بھابھی نے بتایا، چلو مدثر دودھ پی لو۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ بھابھی، مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کب یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد بھابھی اور ارسلان باتیں کرنے شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ سے بھابھی صوفے سے اٹھ کر ارسلان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، ارسلان اور سناؤ کیا حال ہے؟ تم آج کل اپنی باجی کو جیسے بھول ہی گئے ہو، کوئی اور مل گئی ہے کیا؟ ارسلان، نہیں باجی، بس کیا کروں، ماں کہیں جانے ہی نہیں دیتی، اور روز روز کون سا بہانہ کروں؟ دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے لیکن کیا کروں؟ آپ بتاؤ کیسی ہو؟ اتنے دن میرے بغیر کیسے گزارے؟ یا پھر میری جگہ کسی اور کو؟ نہیں ارسلان، نہیں بنایا، کسی اور میں اتنی ہمت کہاں، ایک تم ہی تو ہو جس سے مجھے پورا پیار ملتا ہے، اس طرح ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارسلان کہنے لگا، اچھا جی تو یہ بات ہے، چلو آج 10 دن کی ساری کسر نکالتے ہیں۔ ویسے باجی، اگر یہاں پر مدثر اٹھ گیا اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میری صلاح ہے کہ آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں ہے اور کسی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ بھابھی بولی، ارسلان، میں نے مدثر کو دودھ میں 2 گولیاں دی ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور اس کمرے میں ہیٹر بھی ہے، میرے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہے۔ ٹھیک ہے باجی، جیسے آپ کی مرضی۔ باجی، آپ نے باجی رضیہ کو بلایا نہیں، اگر وہ ہوتی تو وہ بھی اچھا تھا۔ ارسلان، آپ کا باجی سے دل بھر گیا ہے کیا؟ نہیں نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو بہت اسپیشل ہیں۔ تو ارسلان، پھر کیا سوچ رہے ہو؟ شروع کرو۔ اور دونوں بیڈ کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلتے بھابھی نے مجھے آنکھ ماری، میں کمبل سے چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح مسلسل 4 دن لگاتار ہوتا رہا اور پھر ارسلان چلا گیا۔ بھابھی، تیرا کام تو ہوتا ہے لیکن میرا نہیں ہوا، میں نے بھی آنٹی سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے مدثر، اس ہفتے میں ارسلان کی آنٹی آ رہی ہے، اس کو میں نے بالکل راضی کر لیا ہے۔ بھابھی، سچ؟ ہاں مدثر، میں آنٹی رضیہ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں تو تمہارا کیوں نہیں؟ لیکن مدثر، وہ کہتی ہے کہ میں تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ بھابھی پتہ نہیں، کہہ رہی تھی کہ وہاں آ کر بتاؤں گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خفا ہوا۔ مدثر، خفا کیوں ہوتے ہو؟ تیری بھابھی ہے نا، اگلے ہفتے آنٹی رضیہ آ گئی۔ یہ بات سوچ کر میں بہت زیادہ شرما رہا تھا۔ آنٹی رضیہ مجھے ترچھی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر بھابھی سے، ارے ثنا بہن، میرا بھانجا تو مجھ سے بہت زیادہ شرما رہا، تو پھر اس طرح سے میرا کام کیسے بنے گا؟ اور آنٹی نے ایک زور کا کہکا لگایا جس پر بھابھی بھی ہنس پڑی۔ رات ہوئی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کس طرح میں سٹارٹ کروں گا اور کیسے ہوگا، اور پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات 10 بجنے کے بعد بھابھی اور آنٹی دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو آنٹی نے بھابھی کو بتایا کہ ثنا، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، آخر مدثر بھی تو میرا دیور ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو بھی ہمیں دیکھے گی۔ بھابھی نے ہنس کر کہا کہ کوئی نہیں میری بہن، مجھے منظور ہے۔
اور ویسے بھی اس میں کون سی بڑی بات ہے، مدثر کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میرا اور ارسلان کا کیا رشتہ ہے، اور وہ ہمیں کئی بار دیکھ بھی چکا ہے۔ یہ سن کر آنٹی چونک پڑی۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد بھابھی نے مجھے آواز دی، مدثر ادھر آ جاؤ۔ میں ہمت کر کے کمرے میں گیا تو بھابھی بولی، لو مدثر، تیری آنٹی تیرے لیے ہی تیار بیٹھی ہے۔ اور پھر میں نے آنٹی کے ساتھ بھابھی کے سامنے ہی بہت مزہ کیا۔ آنٹی میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ آنٹی بھی کئی دنوں کی پریشان تھی۔ اس طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سکون دیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔